السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى في موضع آخر إن الشرك لظلم عظيم، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کے پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریفیں کی جائے کم ہے، جتنی بھی اس کی کبریائی بیان کی جائے، جتنی بھی اس کی عظمت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین خود اپنے بارے میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، زمین میں جتنے بھی درخت ہے، جتنے بھی ٹریز ہے، اگر وہ سب درخت قلم بن جائے، پن بن جائے، والبحر یمدہ، اور جتنے بھی سمندر دنیا میں پائے جاتے ہیں، جتنا بھی پانی دنیا میں موجود ہے، 75% پانی، اس سارے پانی کو لے کر سیاہی بنائی جائے اور پھر اس سیاہی کے ذریعے، اس قلم کے ذریعے جن کو درختوں سے بنایا گیا ہے ان سے رب کی تعریفیں لکھتے جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں لکھتے جائے، لیکن وہ سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، سارے سمندر سوکھ جائیں گے، سارا پانی ختم ہو جائے گا، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن رب العالمین کی تعریفیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی دعوت کو، اللہ رب العالمین کے تعارف کو، اللہ رب العالمین کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے میں قربان کر دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کبھی طائف میں پتھر کھانا پڑا، کبھی اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، کبھی اپنوں کی شہادت دیکھنی پڑی، اتنا سب ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام اس پیغام کو لے کر امانت داری کے ساتھ ہم انسانوں تک پہنچایا۔ اور اگر آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم اہل الحدیث ہیں، تو اللہ کی رحمت کے بعد اسی نبی کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم مسلمان اور اہل حدیث ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین، دنیا میں جب بھی عورتوں کی بات آتی ہے تو عورتوں کو لے کر اسلام کے خلاف بہت ساری چیزیں پیش کی جاتی ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اسلام نے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا، یہ ان کے لیے قید ہے، اور اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، یہ ان کے لیے انکمفرٹیبل ہے، عورتوں کو اس سے اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، ذرا بتاؤ، اسلام سے پہلے کی بات ہے، زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی آنے سے پہلے جب بھی ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کے باپ کا چہرہ مرجھا جاتا تھا، اور اس کے باپ کو یہ غم لاحق ہوتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا خرچہ کہاں سے سنبھالوں گا، اپنی بیٹی کو کہاں سے کھلاؤں گا، اور اگر یہ بیٹی بڑی بھی ہو جائے گی تو مجھ پر ہی بوجھ بنے گی، اس کا نکاح مجھے کرانا ہوگا، اس کی پوری ذمہ داری مجھے دینی ہوگی۔ اور اس
بیٹی سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جب اسلام آیا تو اسی لیے وہ باپ اپنی بچی کو، اپنی سگی بچی کو، اپنی بیٹی کو لے جا کر زمین کے نیچے قبر کھود کے اسے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے تمام دنیا کو یہ حکم سنایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو تم فقیری کے ڈر سے، نانو نفقے کے ڈر سے، بیٹی پر ذمہ داری ہوگی، بیٹی پر خرچ کرنا ہوگا، اس کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو قتل نہ کرنا، اپنی بچیوں کو قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقهم وإياكم، یقیناً ہم جس طرح تمہیں کھلاتے ہیں، جس طرح تمہیں پلاتے ہیں، ہم تمہاری بیٹیوں کو بھی اسی طرح کھلائیں گے، ان کا بھی رزق اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہندوستان میں دیکھ لیجئے، ہندوستان کا پہلے عالم کیا تھا؟ ہندوستان میں جب بھی کسی بیوی کے شوہر کی وفات ہو جاتی تو اس بیوی کو شوہر کی لاش کے ساتھ، شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا اور اسے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے بیوی کو اگر ایک شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو اسلام نے اسے جینے کا حق دیا، اور اتنا ہی نہیں، اسے دوسرا نکاح کرنے کی ترغیب دلائی۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، یہ عورتوں پر ظلم ہے یا پھر دوسرے مذاہب نے عورتوں پر ظلم کیا تھا؟ آج بہت سارے عیسائی مذہب والے، یورپی ممالک والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں اور مردوں کا مقام برابر نہیں رکھتا، اور اسلام نے عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر دیا ہے اور انہیں دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ میری بہنوں، ذرا بتاؤ، وہ یورپی ممالک جہاں پر مرد اور عورت کے حقوق برابر ہے، جہاں پر مرد اور عورت کو یکسانیت کے نام پر، مرد اور عورت کی برابری کے نام پر عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر جاب کے لیے بھیجا جاتا ہے، انہیں کمانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، انہیں محنت کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اگر عورت کما کر لائے گی تو گھر میں رہے گی، کما کر نہیں لائے گی تو گھر میں نہیں رہنے دیا جاتا۔ آج اسلام کے قانون کو دیکھ لیجئے، اسلام نے عورت کو گھر کی شہزادی بنا کر رکھا اور کہا کہ مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو سنبھالے، عورت کو کھلائے، عورت کو پلائے، اور یہ مرد پر ذمہ داری ہے، عورت باہر جا کر محنت نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، ذرا بتاؤ، کس مذہب نے، کس کلچر نے عورتوں پر ظلم کیا ہے؟ ان عیسائی کلچر نے یا اسلامی کلچر نے؟ میرے بھائیوں، اب آئیے ذرا، اسلام نے جب عورتوں پر اتنے سارے احسانات کیے ہیں تو آئیے آج ہم مسلمان عورتیں اس کا کیا صلہ دیتی ہے، آج ہم ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں اور اسلامی خواتین پر نظر ڈالتے ہیں۔ میں اس مختصر سے بیان میں زیادہ دوسرے باتیں نہیں کروں گا، میں وہی باتیں کروں گا جو عقیدے سے متعلق ہے، یعنی عورتوں کے اندر جو عقدی انحراف پایا جاتا ہے، عورتوں کے اندر جو اعتقادی بگاڑ پایا جاتا ہے، جو بگاڑ ان کے عقیدے میں ہے، ان کی سوچ میں ہے، ان کی توحید میں ہے، میں اس کے متعلق بات کروں گا، میں دوسری چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ سب سے پہلا اعتقادی بگاڑ جو عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں شرک میں مبتلا ہے، بہت ساری عورتیں شرک میں مبتلا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو مزاروں پر جا کر وہاں ان سے دعائیں مانگتی ہے، اور آپ مزاروں پر جا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر اگر کثرت کسی کی ہوگی تو عورتوں کی کثرت ہوگی، اور یہ عورت مرد و زن کے اختلاط کے نام پر وہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارے ولی، ہمارے پیر صاحب ہماری مشکلوں کو دور کر دیں گے، ہمارے ولی صاحب ہم کو مشکلوں سے نجات دلا دیں گے۔ میری بہنوں، ذرا بتاؤ، اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دنیا کے مظالم سے آزاد کر دیا اور تمہیں وہ مقام عطا کیا جو دنیا کے کسی بھی مذاہب نے عطا نہیں کیا، دنیا کا کوئی بھی مذہب وہ مقام تمہیں نہیں دے سکتا جو اسلام نے دیا ہے۔ اور آج اسی اسلام کو، اسی رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون کو آج ہماری مسلمان بہنیں توڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں کہتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ لوگوں یاد رکھو، اگر سب سے بڑا گناہ کوئی ہے، سب سے بڑا ظلم کوئی ہے اللہ تعالیٰ پر تو وہ ہے شرک کرنا۔ توحید کو چھوڑ کر شرک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر
غیروں کے سامنے سجدہ کرنا، غیروں سے دعائیں مانگنا، غیروں سے منتیں مانگنا، ان سے نظر نیاز کرنا، یہ ساری شرک میں آتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر کوئی آدمی، اگر کوئی عورت دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے تو یہ بھی شرک اصغر میں شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا۔ کس میں؟ عبادت میں۔ وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، پھر اسے کسی نے دیکھا تو اس کے دل میں لالچ آ گئی کہ لوگ میری تعریف کریں گے، تو وہ نماز کو لمبی کر دیتا ہے اور نماز کو لمبی کر کے پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اسے نمازی کہیں۔ میرے بھائیو، آئیے دیکھتے ہیں شرک کی مذمت کتنی بڑی ہے۔ قرآن شرک کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے اور آپ کے نبی شرک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا، گرچہ اس نے حج کیا ہو، گرچہ اس نے نماز پڑھی ہو، تہجد کا اہتمام کیا ہو، ان ساری چیزوں کے باوجود اگر وہ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میری بہنوں ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 17 انبیاء کرام کے نام لیے، 17 انبیاء کے نام لیے، جس میں آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ میرے انبیاء ہے جن کو میں نے پیغام دے کر انسانوں کے لیے بھیجا ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں اگر یہ انبیاء بھی، یہ نبی بھی میرے ساتھ شرک کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی برباد کر دے گا۔ ہمارے اعمال کو دیکھیے اور ان انبیاء کے اعمال کو دیکھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے تقریباً 950 سال تک، کتنے؟ 950 سال، 100 سال، 200 سال، 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ لوگ کبھی نوح علیہ السلام پر ہنستے، کبھی ان کا مذاق اڑاتے، کبھی انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھتے، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ان مصیبتوں کو سہتے ہوئے، ان تکالیف کو سہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی کہتا ہے اے نوح علیہ السلام، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے 950 سال کی تبلیغ برباد ہو جائے گی اور تمہیں کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا قربانیاں اپنی زندگی میں نہیں دی، اپنے بیٹے اور بیوی کو صحرا و بیابان میں چھوڑ دیا، اپنے بچے اپنے خود کے بیٹے پر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے اور بہت ساری تکالیف اللہ تعالیٰ کے لیے آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہتا ہے اے ابراہیم، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میری بہنوں ذرا غور سے سنو، شرک کی مذمت کتنی بڑی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی، جس نبی سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، اگر تم نے شرک کیا، اے میرے نبی، تم نے توحید کو پہنچانے کے لیے طائف میں پتھر کھائے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، جنگیں کی ہے، آپ بھی زخمی ہوئے ہیں جنگ میں، آپ بھی اسلام کے لیے زخمی ہوئے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے زخمی ہوئے، کبھی کبھی آپ کو بھوک کی شدت محسوس ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کی قربانیاں، آپ کی تکلیفیں، آپ کی برداشت، جو آپ نے تکلیفیں برداشت کی ہے وہ بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کو کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ سوچئے شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے،
وہ بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا ہے، اور اتنی بڑی گمراہی میں چلا گیا ہے کہ وہ اس سے واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا اور جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا اور اسے جہنم میں پھینک دے گا جو شرک کرتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ نے آگے یہ بھی کہا کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس لیے میری بہنوں، سب سے پہلے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، توحید کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ وہ ایک نبی کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب سے دوچار کیا اور جنت سے محروم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد آزر، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی اور وہ شرک میں مبتلا ہو کر رہ گئے، انہوں نے شرک سے توبہ نہیں کی، انہوں نے توحید کو نہیں اپنایا، تو کیا اس کا نتیجہ ہوا؟ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ میری بہنوں، ذرا غور کرو، جب انبیاء علیہ السلام کے رشتہ دار، انبیاء کا بیٹا، نبی کا باپ ایک شرک کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، تو آج بہت ساری عورتیں اتنا شرک کرتی ہیں، بتائیے وہ کیسے جنت میں جائے گی؟ ہم کس نبی کے رشتہ دار ہیں؟ کس نبی کے ہم بیٹے لگتے ہیں؟ کس نبی کا رشتہ ہم سے جڑتا ہے؟ میری بہنوں، یہ شرک ہے جس کی مذمت اتنی بڑی بیان کی گئی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چوری کو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز چھوڑنے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے پر معاف کر سکتا ہے، اگر حج نہ کیا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ اس شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ اگر جتنے بھی گناہ ہیں اگر اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اے لوگو، جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے تم دعائیں کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، ذرا سن لو ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ذرا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے سن لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ کھجور لو، اس کو پھاڑو اور اس کی گٹلی کو نکالو، اور اس گٹلی پر، اس بیج پر ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے جو ایک ذرہ سا مسلے پر وہ پگھل جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو، یہی ان کی حیثیت ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دونہ لا یملکون لکم مثقال ذرہ۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو جاؤ ان کو دیکھ لو کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایک مکھی کو بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر وہ سارے مل جائے، تمام لوگ جمع ہو جائے، تمہارے تمام پیر جمع ہو جائے، تمام ولی جمع ہو جائے، تمام انبیاء جمع ہو جائے، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جمع ہو جائے، اور جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی جمع ہو جائے، اللہ کہتا ہے وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ان کی قبر پر، ان کے مزار کے اوپر اگر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اس مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے، اور مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس مکھی سے اپنی چیز واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بتاؤ یہ تمہاری دعائیں کس طرح سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ تمہاری پکار نہیں سن سکتے،
یہ قبر والے، یہ آستانے والے تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ اللہ کہتا ہے ان تدعوہم، اگر وہ تمہاری پکار کو سن بھی لے، تمہاری پکار کو اگر سن بھی لے تو اللہ کہتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر وہ تمہاری پکار سن بھی لیں گے تو قیامت تک تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ کب تک؟ قیامت تک تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ میری بہنوں ذرا بتاؤ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا حق دوسروں کو دیتا ہے، خالق اللہ کے علاوہ دوسروں کو مانتا ہے، پیدا کرنے والا دوسروں کو مانتا ہے، اپنا جو رزق دینے والا دوسروں کو مانتا ہے، بتاؤ یہ کتنی بڑی غلطی ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک پالا، ماں کے پیٹ میں تجھے غذا دیتا رہا، تیری نشو و نما ہوتی رہی، تو ماں کے پیٹ میں بڑھتا رہا یہاں تک کہ تو ایک انسان بن گیا۔ بتا تجھے کس نے سکھایا تھا؟ جب تو روتا تھا تو ماں سینے سے لگا لیتی تھی، تجھے دودھ پلاتی تھی اور تجھے غذا فراہم کرتی تھی، اور ماں کے دل میں تیری محبت کس نے ڈالی تھی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے اس وقت جب تو اپنے وجود کو جانتا نہیں تھا، جب تو ان پیر اولیاء کو جانتا نہیں تھا، بتاؤ کیا اس وقت ان پیر اولیاء نے تمہیں غذا فراہم کی تھی؟ یہ پیر اولیاء جن کی تم بات کرتے ہو، بتاؤ یہ لوگ جب چھوٹے بچے تھے اس وقت ان کو رزق کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رازق ہے اور قوت والا ہے۔ میری بہنوں یہ اس سے پتہ چلتا ہے، ان تمام آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو شخص شرک کرتا ہے وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور میں اللہ کی قسم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر شرک کرنے والا طواف کرتے ہوئے مر جائے، مکہ میں حج بیت اللہ کا حج کرتے ہوئے مر جائے، نماز پڑھتے ہوئے مر جائے، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے مر جائے، مکہ کے اندر اور بیت اللہ کے نزدیک نماز پڑھ رہا ہے، اس وقت اس کی موت آ جائے تو اللہ کی قسم اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، اس نے شرک کو اپنے دل میں بسائے رکھا، اس نے اللہ تعالیٰ کو خالص طور پر اپنے دل میں جگہ نہ دی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھول گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج یہ کلمہ، یہ سورہ تقریباً سارے مسلمانوں کو یاد ہے، لیکن بتاؤ اس پر عمل کون کرتا ہے؟ بتاؤ اس کے معنی کو کون سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ بتاؤ آج کتنے مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں؟ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس شرک کی مذمت کو سمجھے، اس شرک کو سمجھے، اس کی سنگینی کو سمجھے، اور شرک کو چھوڑ کر خالص توحید کو اپنائے اور سچے اسلام کی طرف آ جائے۔ اسی طرح بہت ساری عورتوں کے اندر ایک اعتقادی بگاڑ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ جیسے اگر بلی نے راستہ کاٹا تو ہمارا سفر آسان نہیں ہوگا، ہمارا سفر مشکل ہوگا۔ اسی طرح اگر الو آ کر گھر پر بیٹھ گیا تو اس سے منحوسیت لی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہمارے گھر میں کچھ برا ہونے والا ہے، کوئی مرنے والا ہے۔ میری بہنوں ذرا بتاؤ اللہ تعالیٰ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم اس پر سچا ایمان رکھتے ہو تو یہ کتے بلی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر سارے لوگ، دنیا کے سارے لوگ
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص بھی، یہ سارے لوگ، اس میں جنات بھی شامل ہو جائے، تمام جنات شامل ہو جائے اور تمام لوگ شامل ہو جائے، انبیاء بھی شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سارے لوگ مل کر بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اگر یہ سارے لوگ مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ میری بہنوں، اس حدیث کو ذرا غور کرو، اس حدیث پر کہ اللہ کی مشیت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، جو درختوں میں پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور وہ پتا ہلتا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے ہلتا ہے۔ ذرا بتاؤ، وہ اللہ تعالیٰ جس کی اتنی بڑی شان ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کی اتنی بڑی پہچان ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کے حکم کے بغیر ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، بتاؤ کیا اس کے اللہ کے ساتھ کوئی اس کا پارٹنر بنانا درست ہے؟ بتاؤ کیا اس کا کوئی پارٹنر ہو سکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے؟ میری بہنوں، ہرگز نہیں۔ اس لیے ہمیں جب بھی ہم توحید کی بات آئے تو توحید پر قائم رہنا چاہیے، اور یاد رکھو توحید یہ وہ دولت ہے جو انسان کو ہرگز ڈرا نہیں سکتی، جو انسان کو کوئی بھی مصیبت آ جائے وہ ڈرتا نہیں، وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی خوشی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور تکلیف اللہ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ٹال سکتا ہے، کوئی اور ٹال نہیں سکتا۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے اندر ایک اعتقادی بگاڑ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر ریاکاری بہت پائی جاتی ہے، چاہے وہ رہن سہن میں ہو، چاہے وہ ریاکاری دکھاوا عبادت میں ہو، چاہے وہ مال و دولت میں ہو، عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو کہتے ہیں اے میرے صحابہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تمہارے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری حدیث میں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اتنے میں مسجد میں 2-4 لوگ آ جاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ 2-4 لوگ مسجد میں آ گئے ہیں، محسوس کرتا ہے اگر میں اپنی نماز کو لمبی کروں گا تو ان کو دکھانے کے لیے تو یہ لوگ میری تعریف کریں گے، تو آدمی اپنی نماز کو مزین کرتا ہے، اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ میری بہنوں، آج اتنی ساری مسلمان عورتیں جن کے اندر یہ پایا جاتا ہے، آج کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے آج تمام وقتوں کی نماز پڑھی، جبکہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات میں کوئی اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو ساری گلیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے، جبکہ ہمارا اسلاف کا طریقہ تو یہ تھا، ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ تھا، تہجد کی نماز پڑھ رہے اتنے میں کوئی آدمی دیکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے اتنے میں کوئی آدمی دیکھتا ہے، تو ریاکاری کے ڈر سے، اس خوف کے ڈر سے کہ کہیں میرا عمل ان کو دکھانے کے لیے نہ ہو جائے، وہ نماز چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر فوراً سو جاتے تھے۔ کیونکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں رات کے وقت، اور لوگ میری تعریف کر کے میرے اندر ریا نہ پیدا کر دے، اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ کروں۔ اس لیے اسلاف کرام کسی کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کرتے تھے، وہ جانتے تھے اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے عمل کریں گے تو یہ ہمارے عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ جاؤ جن کو تم دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے ان کے پاس جاؤ اور اپنی نمازوں کا بدلہ لے لو، اور دیکھو کہ وہ تمہیں کیا بدلہ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا
اللہ تعالیٰ کہے گا ان ریاکاروں سے، ان دکھلاوے کی عبادت کرنے والوں سے، ان تعریف چاہنے والوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا اے لوگوں جاؤ، جن کے لیے تم عبادت کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے تم نمازیں پڑھتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے تم صدقات کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے تم قرآن کو اچھی آواز میں پڑھتے تھے، جن کی تعریفیں سننے کے لیے تم ان کے سامنے عبادت کرتے تھے، جاؤ آج ان سے اپنا بدلہ لے لو اور دیکھو کہ وہ تمہیں کیا بدلہ دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ کیسا ہے اسے نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارا چہرہ کالا ہے یا گورا ہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھتا، تمہارا چہرہ صاف ہے یا گندا ہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھتا، اور تمہارے پاس کتنا مال ہے، تمہارے پاس گھر ہے یا نہیں، تمہاری رہنے سہنے کی عادت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ تمہارا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم نے وہ عمل کس کے لیے کیا ہے۔ اس لیے قبول عمل میں ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہی عمل قبول ہوتا ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا ہو۔ میری بہنوں، اگر کوئی شخص حج کر کے واپس آئے اور لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے اپنے آپ کو حاجی کہتا پھرے تو اس کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر انسان اللہ کی راہ میں مر جاتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس وقت ملے گا جبکہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے شہید ہوا ہو۔ اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اسلام کے لیے لڑتا ہے اور اپنی جان گنوا دیتا ہے تو اس کا عمل اسے نہیں ملے گا کیونکہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا۔ بڑی معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ قیامت میں جہنم کی آگ 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، 3 طرح کے لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ ذرا کون ہے۔ وہ کیا حامان ہوگا؟ وہ فرعون ہوگا؟ وہ دنیا کا سب سے بدبخت شخص ہوگا جسے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نہیں، جہنم میں سب سے پہلے جسے ڈالا جائے گا وہ شخص ایک شہید ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کر کے مر گیا، اللہ کے لیے اپنے جسم کو کٹوا دیا، اپنی گردن کو کٹوا دیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اس لیے وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنا اٹھا کھٹا جسم دیا تھا، تمہارے بازوؤں میں طاقت دی تھی، تمہیں اچھی صحت دی تھی، بتاؤ تم نے اس کا استعمال کہاں پر کیا؟ تو وہ شہید کہے گا اے اللہ تعالیٰ تو نے جو مجھے طاقت دی تھی، تو نے جو مجھے توانائی عطا کی تھی، تو نے جو مجھے جسم عطا کیا تھا، میں اس جسم کے ذریعے تیرے لیے لڑتا رہا، تیرے اسلام کو پھیلانے کے لیے لڑتا رہا، دشمنوں کو مارتا رہا، دشمنوں کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا اور میں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو کیا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس لیے قتال کیا، اسلام کے لیے اس لیے لڑا تاکہ لوگ تجھے دیکھے اور کہے کہ یہ تو اسلام کا غازی ہے، یہ اسلام کے لیے لڑنے والا ہے، یہ اسلام کے لیے اپنی جان دینے والا ہے۔ تو نے اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے شہید ہوا، جا آج میں تجھے اس کا بدلہ نہیں دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنم میں لے جا کر اسے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ شہادت کیا معمولی بات ہے؟ شہادت کیا معمولی بات ہے؟ انسان اپنے بچوں کو یتیم بنا کر، اپنی بیوی کو بیوہ بنا کر، اپنی ماں کو بیٹا نہ ہونے والا بنا کر، اتنی ساری قربانیوں کو دے کر اس دنیا میں شہادت پاتا ہے۔ اور شہید کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے۔ اتنا بڑا شہید کا مقام ہے، لیکن اگر اس نے اس شہادت کو بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا تو اللہ کی قسم اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں
ایک شہید کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں قرآن سیکھتا تھا اور دوسروں کو سکھاتا تھا، جو دنیا میں دین کے بارے میں جانتا تھا اور دین کو پھیلاتا تھا، لوگوں تک پہنچاتا تھا، اس کی دعوت و تبلیغ کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے دنیا کے لوگوں سن لو، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس چہرے کو ہمیشہ خوش رکھے جس نے میری ایک بات سنی اور اسے ہو بہو ویسے ہی یاد کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ یہ عالم ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف کر کے، اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سیکھتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ جب اسے قیامت کے دن لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی، تجھے اچھی آواز دی تھی، تجھے یاد کرنے کا ملکہ دیا تھا، تجھے عقل عطا کی تھی اور تجھے اچھی سمجھ عطا کی تھی، بتا تو نے اس کا استعمال کہاں پر کیا؟ وہ عالم کہے گا، وہ قاری کہے گا اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیرے کلام کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، میں نے تیرے دین کو سیکھا اور دوسروں تک توحید کے پیغام کو پہنچایا، دوسروں تک توحید کو پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قرآن پڑھنے والا کہے، تجھے لوگ قاری کہے، تو نے قرآن اچھی آواز سے اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے اچھی آواز والا کہے، تو نے قرآن لوگوں کو اس لیے سکھایا تاکہ لوگ تجھ سے خوش ہو جائے اور تیری تعریفیں کرے، لہٰذا تو نے اللہ کے لیے قرآن کو نہیں پڑھا بلکہ لوگوں کے لیے پڑھا۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے بھی جہنم میں لے جا کر پھینک دو۔ بتائیے آج ہم میں سے کتنے کو دین کا علم پتہ ہے؟ ہم میں سے کتنے کو قرآن کا ترجمہ صحیح سے آتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا صحیح سے آتا ہے؟ لیکن اگر جتنا قرآن پڑھنا آتا ہے اگر ہم نے اتنا بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھا تو اس کا بدلہ ہمیں نہیں ملے گا، تو اس بدلے کی امید اللہ تعالیٰ سے نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک فیاض شخص کو لایا جائے گا جو کیا ہے دنیا میں بڑا مالدار تھا اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اپنے مال کو کبھی جہاد کے لیے نکالتا تھا، اپنے مال کو کبھی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکالتا تھا، اپنے مال کو کبھی مسجد کے لیے نکالتا تھا، اپنے مال کو کبھی بڑے بڑے اجلاس کرنے کے لیے نکالتا تھا تاکہ لوگوں کو دین پتہ چلے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنا مال دیا تھا، تمہیں اتنا دنیا میں مالدار بنایا تھا، بتاؤ تم نے اس کا کیا کیا؟ تو شخص کہے گا اے اللہ تعالیٰ، تو نے جو مجھے مال دیا تھا میں نے اسے تیری راہ میں خرچ کر دیا، تیرے لیے میں نے اس مال کو خرچ کر دیا اور میں نے صدقہ و خیرات کیا، جبکہ یہ وہ مال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال کے اندر کمی پیدا نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتا ہے وانفقوا مما رزقناکم، کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے ان یأتی احدکم الموت، کہ جب انسانوں کے پاس موت آتی ہے تو وہ سب سے پہلے جس چیز کی تمنا کرتا ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے مال میں سے صدقہ کروں۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے صدقے کی، اتنی بڑی فضیلت ہے صدقے کی، لیکن جب یہی صدقہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے تو کیا وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا؟ ہرگز اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اسے بھی جہنم میں لے جا کر پھینک دو۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، ہماری کتنی نمازیں ہیں جو ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں، ہماری کتنی ایسی دعائیں ہیں جس میں ہم نے رو رو کر دعا کی اور لوگوں کو پتہ نہ چلا ہو، ہمارے کتنے ایسے صدقات اور خیرات ہیں جو ہم نے اس طرح کیا کہ ہم نے ایک طرح صدقہ کیا تو دوسرے کو پتہ نہ چلا، لیکن آج ہمیں اخلاص کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے
لوگوں میں خاص کر عورتوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، ریاکاری کی بیماری، اور یاد رکھو یہ ایسی بیماری ہے جو سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کرے تو اپنے دین کو خالص کرے، اپنی نیت کو خالص کرے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے یہ عمل کر رہے ہیں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے رب عمل صغیر یکبرہ النیہ، کبھی کبھی عمل چھوٹا ہوتا ہے، عمل تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس کا اخلاص، انسان کی حسن نیت، انسان کی اچھی نیت اس کے ثواب کو بڑا بنا دیتی ہے، اس عمل کو بڑا بنا دیتی ہے۔ ورب عمل صغیر ورب عمل کبیر یکبرہ النیہ، اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو بڑے ہیں، جو بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن وہ اچھی نیت نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ذرا اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم جب بھی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں کہ ہمارے اندر ریاکاری نہ ہو، اور لوگوں کو دکھلانے کا جذبہ نہ ہو، اور لوگوں کی تعریفیں سننے کی خواہش نہ ہو، بلکہ ہم جب بھی عبادت کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، تب جا کر انسان کے اعمال قبول ہوں گے، ورنہ اسے اپنے اعمال کی خیر منانا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کے اندر ایک اعتقادی بگاڑ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں جب بھی بیمار ہو جاتی ہے، یا ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا نظر لگ جاتی ہے، تو بہت ساری عورتیں پیروں میں کالا دھاگا بندھا دیتی ہے، بچے کے پیر میں کالا دھاگا باندھ دیتی ہے، چہرے پر ایک کالا ٹک لگا دیتی ہے، تاکہ اور یہ سمجھتی ہے کہ بچے کو اس کی نظر نہیں لگے گی، بچے کو اس کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی اور بچہ بیماریوں سے بچ جائے گا۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی یاد رکھو اس نے شرک کیا، اور جو شرک کرتا ہے اس کو ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ، جو شخص تعویذ لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس تعویذ کو سونپ دے گا۔ اور بتائیے یہ تعویذ کیا آپ کی حفاظت کریں گے؟ یہ داغے جن کو آپ کاٹ کر بناتے ہیں، یہ دھاگے جو جلانے سے جل جاتے ہیں، بتائیے کیا یہ دھاگے آپ کو جلانے سے بچا سکتے ہیں؟ آپ کو مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں؟ یہ کالا ٹپکا جو ایسے ایک پانی سے مٹ جاتا ہے، پانی کی ذرہ سی بوند سے مٹ جاتا ہے، بتائیے کیا یہ آپ کی پریشانیوں کو مٹائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے کیا ہے مصیبتوں سے نجات ملے گی، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کے اندر ایک اعتقادی بگاڑ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، ایک مسلمانوں میں ہی بہت ساری عورتیں کیا ہے جب کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے، جب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے رشتہ داروں میں، تو جادوگروں کے پاس جا کر انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اور بعض عورتیں اپنے مستقبل کو جاننے کے لیے جوتشیوں کے پاس جاتی ہے، کاہنوں کے پاس جاتی ہے، تاکہ وہ ان سے اپنا مستقبل معلوم کرے، ان سے یہ چیزیں معلوم کرے کہ آنے والے دنوں میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میری شادی کس سے ہوگی، میری زندگی میں کیا بڑا کام ہوگا، کوئی بڑی مصیبت تو نہیں ہے میری زندگی میں۔ یہ جاننے کے لیے بہت ساری عورتیں کاہنوں کے پاس اور جوتشوں کے پاس جاتی ہے، اور ان سے اپنی قسمت معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو کسی کاہن کے پاس آئے یا عراف کے پاس آئے، جوتش کے پاس آئے، اور اس سے اپنے مستقبل جاننے کی کوشش کرے، اپنا فیوچر جاننے کی کوشش کرے، اور اس کے بتائے ہوئے چیز پر عمل کر لے، اس کے بتائے ہوئے چیز کی تصدیق کر لے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جسے محمد رسول اللہ پر نازل کیا گیا، یعنی اس نے اسلام کا انکار کر دیا، اسلام کو ٹھکرا دیا، اس لیے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
وما يعلم الغیب الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور بہت ساری عورتیں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی باتوں کو جاننے والے تھے، فیوچر کو جاننے والے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فیوچر کو بھی جانتے تھے۔ میری بہنوں ذرا بتاؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر فیوچر کو جانتے، اگر اپنے مستقبل کو جانتے تھے، تو وہ طائف میں جا کر پتھروں کی مار کیوں کھاتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی دشمنوں کی چال کو پہلے ہی غیب کے ذریعے جان جاتے تھے، تو بتائیے جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست کیوں ہوئی؟ مسلمان کیوں مار کھائے جنگ احد میں؟ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے تھے تو بتائیے اتنے سارے صحابہ کو دشمنوں کی وجہ سے تکلیف کیوں ہوئی اور دشمنوں نے کیوں مارا؟ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی پتہ ہوتا تو اللہ کے نبی اس کا انتظام کر دیتے کہ فلاں دن کیا ہے، میرے صحابی کو فلاں شخص قتل کرنے والا ہے، اس لیے میں میرے صحابی کو محفوظ رکھوں گا۔ فلاں دن کیا ہے، مجھے لوگ ماننے آنے والے ہیں، میرے لوگ مخالفت کریں گے، اس لیے میں لوگوں سے بچ کر رہوں گا۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ تھا یہ ساری چیزیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں مارا گیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی کچھ تدبیر کر لیتے۔ ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عقیدہ اپنی امت کو سکھایا کہ غیب کا علم کوئی جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری اعتقادی بگاڑ عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھانا، اور کیا ہے اسی طرح بہت ساری عقیدے کی چیزیں جو عورتوں کے سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس میں بہت زیادہ بگاڑ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان اقل ساکنی الجنت النساء، کہ جنت میں سب سے کم تعداد عورتوں کی ہوگی، یعنی جنت میں سب سے کم تعداد میں، سب سے کم کاؤنٹنگ میں عورتیں جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کے بارے میں سیکھے اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کرے، اپنے توحید کو درست کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ توحید کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم توحید کے بارے میں جانیں اور توحید کے بارے میں سیکھیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کو سمجھنے، اسلام کے عقیدے کو سمجھنے، اسلام کی بنیادوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔